have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان آزاد کشمیر کا الیکشن اب ایک نیا سیاسی اکھاڑا بن چکا ہے، جہاں اقتدار کے حصول کے لیے دونوں پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ایک جنگ لڑتی نظر آ رہی ہیں. ویسے تو 4.5 سال سے وفاق کے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد ہے، دونوں اتحادی ہیں، مگر اب وہ ایک دوسرے پہ دھاندلی، مینڈیٹ چوری اور سیاسی انتقام جیسے الزامات لگا رہے ہیں. تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر دہرا رہی ہے. جلسوں، پریس کانفرنسز میں ایک دوسرے کو کارکردگی کے تانے دیے جاتے ہیں، لیکن کشمیر کی موجودہ صورتحال پر کسی جماعت کی توجہ نہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نون لیگ حکومت کو نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار قرار دے رہے ہیں. آج انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عوام آپ کی حکومت کی کارکردگی سے نفرت کرتے ہیں اور آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں. یہ ایک للکار تھی بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کی جناب نواز شریف اور ان کی پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف. اگر کوئی آج وزیر اعلیٰ کا کرسی کوئی سنبھال رہی ہے اور اگر کوئی وزیر اعظم کا کرسی سنبھال رہا ہے تو بچہ کو معلوم ہے کہ یہ فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں. ان کا ناکام نالائق ترین وفاقی حکومت میں پرفارمنس کی وجہ سے جو عوام ان سے نفرت کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو وہ آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہے، وہ آپ پہ حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں، آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں. یہ خونی لیگ، یہ نون لیگ جو حقوق کھاتے ہیں، وہ کس منہ سے انکار کر سکتے ہیں کہ دھاندلی نہیں کرتے؟ یہ نسل در نسل دھاندلی کرتے آ رہے ہیں. یہ وہ وفاقی حکومت ہے، یہ وہ پاکستان کا سیاسی نظام ہے جس کو ایک جانب صدر آصف علی زرداری لیڈ کر رہے ہیں، ایک حکومت ہے، اور ایک جانب وزیر اعظم شہباز شریف لیڈ کر رہے ہیں. اور گفتگو اور بیان اور الزامات کا آپ نے اندازہ لگایا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز بلاول بھٹو کو رونے دھونے کے بجائے شکست تسلیم کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں. اسی ماحول کے دوران آزاد کشمیر ایک الگ کشمکش شکار ہے، جہاں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک پر تشدد رخ اختیار کر چکی ہے. تاہم وہاں حکومت کی دعوے دار سیاسی جماعتیں محض ایک دوسرے کو للکارنے میں مصروف ہیں. آزاد کشمیر کے پہلے مرحلے میں پیر کو ہونے والے الیکشنز میں پاکستان مسلم لیگ نے پاسا پلٹ دیا اور 13 میں سے 9 سیٹیں جیت کر کلین سویپ کیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں صرف 4 سیٹس آئیں. نون لیگ کی اس کامیابی پر پاکستان پیپلز پارٹی بپھری ہوئی ہے. بلاول بھٹو زرداری الزام لگاتے ہیں کہ ریاست کے لیے قومی مفاد سے زیادہ اہم نون لیگ کا مفاد ہے. جواب میں مریم نواز کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں الیکشن جیتے تو ٹھیک تھا، آزاد کشمیر میں شکست ہوئی تو دھاندلی نظر آ رہی ہے. ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں. ہم قومی مفاد پہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آنکھیں کھولے، نون لیگ کے مفاد کے نام پہ پاکستان کا کیا حشر ہوا، نون لیگ کا مفاد کے نام پہ آپ کشمیر کے ساتھ کر کے آ رہے ہو. یہ آزاد کشمیر ہے، ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. ہم خاموش
खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। और आपको जीबी में अवाम ने आपके हक में फैसला किया, मुस्लिम लीग नून ने बहुत फराख दिली के साथ और खुश होकर आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपको मुबारकबाद दी और आपको हुकूमत बनाने की दावत दी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई, मगर हर बार वो कौमी मफाद में खामोश रहे। जवाब में मरियम नवाज ने कहा कि 17 साल से सिंध में मुसलसल हुकूमत के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी के पास ना बताने को कुछ है ना दिखाने को कुछ है। क्या आप समझते हो कि तमाम सियासी जमातें बेवकूफ हैं? क्या आप समझते हो कि कश्मीर के आवाम अंधे हैं? उनको नहीं पता कि आप इनके साथ क्या करना चाहते हो। इनको मालूम है, उनको पता है, वो देख रहे हैं कि आप कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं। ये धांधली का कहानी आज से शुरू नहीं हुआ। ये कौमी मफाद को पीछे धकेल के नून लीग के मफाद को तरजीह देना आज से शुरू नहीं हुआ। मैं कहां से ये कहानी शुरू करवा दूं? अगर मैं पिछले इलेक्शन से बात करवा दूं या उससे पहले बात करवा दूं तो शायद बात दूर तक चली जाएगी। सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से, रोने धोने से बात नहीं बनती। आज की आवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है। अगर आपने आज वोट लेना है तो आप रो धो नहीं सकते। आपके पास सिंध के बारे में 17 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। आप अपनी तवज्जो जो है वो सिंध को बेहतर करने में जरूर मरकूज करें। आप सिंध की सड़कों को बेहतर करें। सिंध से जो भी पंजाब आता है, कराची से जो पंजाब आता है, सब एक ही बात करते हैं कि हमें भी पंजाब जैसा सिंध चाहिए, हमें भी लाहौर जैसा कराची चाहिए। आप अपने सूबे की कारकर्दगी पर, अपनी कारकर्दगी पर गौर करें। आप अपनी खुद एहतसाबी करें और ये देखें कि आवाम ने आपको वोट क्यों नहीं दिया, आपकी बात क्यों नहीं सुनी। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएं? आपकी 17 साल की हुकूमत के बावजूद आप एक दफ़ा ये नहीं कह सके कि हम एजेके को सिंध बनाएं या हम मुजफ्फराबाद को कराची जैसा बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की अहमियत का इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अचानक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद इस इलेक्शन कैंपेन में सामने आ गए हैं और उन्होंने इससे पहले गो कि कौमी इशू पर बात करने से वो गुरेज करते रहे, मगर अचानक मंजर आम पर आने के बाद उन्होंने बिलावल भुट्टो को बराह रास्त खबरदार किया कि कश्मीर को कश्मोर और मीरपुर को मीरपुर खास ना समझें। इसको कश्मोर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। इंतहाई अहम बात यह भी है कि तारीख में पहली बार आज़ाद कश्मीर असम्बली के इलेक्शन एक रोज़ में नहीं बल्कि 3 फेजेस में हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने यह शेड्यूल बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी इंतजाम, सहूलत और पोलिंग के मौसर इंतज़ाम के लिए किया है। इन 3 फेजेस में मुश्तमिल इस इंतखाबी अमल में कौन सी जमात कहाँ खड़ी है, असम्बली की नशिस्तों की तकसीम कैसी होगी और इस आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के नताइज हुकूमत साजी की दौड़ पर किस तरह असरअंदाज होंगे, हम आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद के मुताबिक इंतखाबात में 22 सियासी जमातों के 852 उम्मीदवार अमली तौर पर मैदान में हैं। सबसे नुमाया इंतखाबी इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के दरमियान है। ताहम 2021 में 2/3 अक्सरियत से कामयाब होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बार इंतखाबात का बाइकआउट किया है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली की कुल 53 सीट्स हैं। इनमें 41 सीट्स बराह रास्त मुंतखब होती हैं, जबकि 12 मखसूस नशिस्तें हैं जिनमें 5 ख़वातीन, 1 उलमा मशाइख, 1 टेक्नोक्रेट, 1 ओवरसीज कश्मीरी और 4 गैर मुस्लिम सीट्स शामिल हैं। मखसूस नशिस्तों का फैसला बराह रास्त वोटिंग से नहीं बल्कि 41 जनरल सीट्स पर कामयाब होने वाली जमातों की पार्लिमानी ताकत के तनासुब से किया जाता है। इन 41 जनरल सीट्स में से 29 सीट्स आज़ाद कश्मीर के अंदर, जबकि 12 महाजिर सीट्स पाकिस्तान के 4 सूबों और इस्लामाबाद में मुकीम 1947 के महाजरीन जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करती हैं। यही 12 महाजिर सीट्स भी जनरल सीट्स हैं और उन पर बराह रास्त इंतखाब होता है।
पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 सीट्स के साथ 12 महाजर नशिस्तों पर वोटिंग होगी, जबकि तीसरे और आखिरी मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन की 11 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इस तरह तीनों मराहिल मुकम्मल होने के बाद तमाम 41 जनरल नशिस्तों के नताइज सामने आएंगे, जिसके बाद सियासी जमातों की अददी कुव्वत के मुताबिक 12 मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएंगी और 53 रुकनी असम्बली मुकम्मल होगी। पहले मरहले ने मुस्लिम लीग नून को नफ्सियाती बरतरी जरूर दी है, लेकिन हुकूमत का फैसला अभी बाकी है, क्योंकि आइंदा 2 मरहलों में 32 जनरल नशिस्तों का इंतखाब होना है और उनके नताइज की बुनियाद पर न सिर्फ हुकूमत साजी बल्कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम भी तय होगी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस ऐसे वक्त हो रहे हैं जब वहाँ कई हफ्तों से सियासी कशीदगी और बदअमनी है। 2023 में महंगी बिजली, सब्सिडाइज आटे की फराहमी जैसे 38 मुतालबात से शुरू होने वाली तहरीक अब सियासी तसादुम में तब्दील हो चुकी है और इस तहरीक की क़यादत करने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा पाकिस्तान में मुक़ीम महाजरीन जम्मू और कश्मीर के लिए मुख्तस 12 सीटों का खात्मा है, जो 7 जून को आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद शिद्दत इख्तियार किया गया जिसमें इन महाजर नशिस्तों को आइनी करार दे दिया गया। हुकूमत का दावा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 38 में से 37 मुतालबात मंजूर हो चुके हैं और सिर्फ महाजरीन की 12 असम्बलीज़ के नशिस्तों का मामला किस कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशन के बाइस बाकी है। 27 जुलाई को पहले मरहले के इंतखाबात के बाद आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में पुरतशद्दुद झड़पें और एहतजाज में हुकूमत और मुजाहिरीन दोनों की जानिब से हलाकतों के दावे सामने आए हैं। पिछले 2 दिन से रावलाकोट में अवामी एक्शन का लॉन्ग मार्च और मीरपुर में हड़ताल जारी है, मगर बिगड़ते हालात पर सख्त तशवीश बरकरार है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इन तमाम पस मंज़र में धांधली के इल्ज़ामात के साथ हुकूमत और मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर में जारी कशीदगी के हल के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। मेरे पास तरीका है, एहतजाज भी खत्म करे, हालात भी बेहतर करे, आगे का रास्ता तय करने के लिए, सजा और जुजा का फोरम एस्टैब्लिश करने के लिए, अमन कायम करने के लिए, और ऐसे रास्ता कि रियासत को एक कदम भी पीछे नहीं हटना पड़ता, एक भी उनका मुतालबा नहीं मानना पड़ता, सिर्फ इतना करना पड़ता कि सच और मुफाहमत का कमीशन फॉर्म करते, उस सच और मुफाहमत को कमीशन को जिम्मेदारी देते कि जो सच है वो हमें बता दे, जो झूठ है हमें बता दे। ये कमीशन मुझे बताएगा कि किसने कत्ल किया, कौन गुनाहगार है, कौन इंसाफ है। ये कमीशन हमें बताएगा कि कौन किसका एजेंट है, क्या किसका मकसद है। ये मसला कोई सड़क पे हल नहीं होगा। बहुत ही सेंसिटिव माहौल है, बहुत ही हसास सियासी कैफियत है, पाकिस्तान की कौमी सलामती से जुड़े मामलात हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुक़्तदिर तरीन सहाफ़ियों में से और पाकिस्तान के नामवर न्यूज़ एनालिस्ट और ओपिनियन मेकर मोहतरम मुजीबुर रहमान शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ जर्नलिस्ट, न्यूज़ एंकर और एनालिस्ट एडिटर जनाब फ़हद हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। ये जो गुफ्तगू हम सुन रहे हैं, जो हालात इस वक्त हम आज़ाद कश्मीर के ओवरऑल देख रहे हैं, इलेक्शन का माहौल है, पहली बार 3 फेजेज़ में इलेक्शन हो रहा है, एक जानिब जॉइंट एक्शन कमेटी है और उस हवाले से बहुत बड़ा तलातुम हम वहाँ देख रहे हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो इत्तेहादी जमातें हैं जिनकी इस वक्त हुकूमत है वो एक दूसरे के साथ दस्त व गिरेबान है, और इस कदर जिस तरह की लैंग्वेज, जिस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये कोई किसी भी सूरत में भी ये इसका गुमान नहीं हो रहा कि ये एक दूसरे की जो है हलीफ जमातें हैं। ये पूरा माहौल जो है ये एक आम पाकिस्तानी के लिए तो बहुत ही तकलीफ़ का बाइस है, क्या आपके लिए भी? कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे बात करके मुझे बड़ी मुसर्रत हो रही है, ये एजाज़ की बात है। आप जैसे एंकर पर्सन से और आप जैसे दानिश्वर से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। नवाज़ सर, तो जो आपका इस्तलाब है, मेरा ख्याल उसमें मैं भी बराबर का शरीक हूँ और हर पाकिस्तानी बराबर का शरीक है। ये अब देखिए, ये दोनों जमातें इत्तेहादी हैं। इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के वोट पर खड़ी है। अगर पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ले तो वफाकी हुकूमत एक दिन जो है अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। फिर यही जो फॉर्म 47 है, इसी के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आने वाली जमात जो है उसने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का चुनाव किया है।
جناب آصف علی زرداری صاحب کو ایوان صدر میں بٹھایا ہے. تو اب جو یعنی کہہ رہے ہیں ہمارے بلاول صاحب, گویا آصف علی زرداری صاحب کا انتخاب بھی غلط ہو گیا, وزیر اعظم کا انتخاب بھی غلط ہو گیا. تو بھائی آپ پہلے تو پھر اپنی سپورٹ وڈرا کر لیں. اور اتنی تلخی ہو رہی ہے اور اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں جناب بھانجا ہوں مرتضی بھٹو کا اور شاہ نواز بھٹو کا. اب یہ جب الفاظ انہوں نے کہے ہیں تو کس کو وہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو اب یہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے جسد سیاست پہ بڑے گہرے زخم لگا جائے گا. اور یہ اندازہ نہیں ہے اس کے بعد کس منہ سے بیٹھیں گے اور یہ کولیشن چلائیں گے اپنی. اور آپ دیکھیں پاکستان بار بار یہاں اقتدار کی جنگ جو ہے لڑی جاتی ہے, پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے اور ہم صرف اپنے اقتدار کے لیے ایک دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں. اب کشمیر میں ایک پرتشدد تحریک چل رہی ہے. وہاں جو یعنی آپ دیکھیں جو معمولات زندگی ہیں وہ بڑے متاثر ہیں. اور ہر روز ہماری وہاں پولیس افسران اور حکومت کے افسران جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ اسلحہ بردار لوگ پکڑے گئے ہیں. ایسے ماحول میں جب پر انتخاب ہو رہا ہے اور وہ انتخاب جو ہے اس میں الزامات اس طرح سے لگائے جا رہے ہیں اور پھر حکومت وہاں پیپلز پارٹی کی ہے اور جو انتظامیہ پیپلز پارٹی کی ہے, تو اگر آپ کی حکومت بے بس ہے, اگر اختیار اس کے پاس نہیں ہے اور وہ صرف ایک کٹھ پتلی کے طور پہ بیٹھی ہوئی ہے, تو پھر آپ اسے چھوڑ دیں. پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے. اب یہ ایک عجب منظر ہے اور عجب تماشا ہے. جی بالکل, بے شک. فاضل صاحب یہ بتائیے گا کہ کہنے کو تو الیکشن ہو رہا ہے آبویسلی, اور بظاہر یہ لگتا ہے جو پاکستان کی دو سب سے بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو میدان میں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ان کے ہاتھ ہے, اور جس قسم کی گفتگو اور جس قسم کی اس وقت ان کی پولیٹیکل کہیں یا ایک ڈائریکٹ کانفرنٹریشن ہے وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. بالکل وہ زمانہ لگ رہا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے 90s میں چلے گئے ہیں یا ابھی ارلی 2000 میں چلے گئے ہیں. اور ایک جانب یہ ہے اور دوسری جانب جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اور اس کی ایک کیمپین ہے, اس کی ایک موومنٹ ہے, اس کی ایک اپنی سوچ ہے. یہ تینوں جو فریقین ہیں, یہ جو تکون ہے, یہ اوورآل ایک بہت ہی سینسٹیو علاقہ ہے. یہ آزاد جموں و کشمیر ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے بہت کرٹیکل جیو اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہیں پاکستان کے لیے. یہ الیکشن ہمیں کس جانب لے کے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب, اور شامی صاحب کو بھی میری طرف سے سلام. دیکھیے یہ جو آپ نے ابتدائیہ میں جو ذکر کیا کہ یہ بڑی ایک تکلیف دہ قسم کا صورتحال ہمارے سامنے ہے, میں بالکل 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ جس طریقے سے بھی آپ اس کو دیکھیں لگتا یوں ہے کہ جو ایک جس انسینسٹیوٹی سے یہ معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جو اس معاملے کی جو حساس نوعیت ہے اس کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, اس میں 2-3 ایلیمنٹس ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا, میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. پہلا ہے اس کا آپس میں اتحادیوں کا آپس میں دست و گریباں ہونا, اور وہ شامی صاحب کی بالکل بات درست ہے کہ جب ایک دوسرے پر آپ اتنے زخم لگا رہے ہیں اور اتنی زیادہ بیڈ بلڈ ہو رہا ہے آپ کے درمیان, تو کل کو آپ جا کے اتحادی بن کر کیسے بیٹھیں گے؟ یعنی ایک آپ کی جو ویسے ہی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں, اب آپ مزید جو ہے وہ جو تنقید ہے اس پہ مزید آپ اس کو ری انفورس کر رہے ہیں, پہلی بات. دوسرا دیکھیے کہ اس وقت جو ایک پرتشدد معاملات ہو رہے ہیں, جیسے یہ دونوں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں, اور دوسری طرف جو اصل جو معاملہ ہے کہ یعنی یہ جس طریقے سے وہ ایک مہم چل رہی ہے, جو بھی اس کی تفصیلات ہیں اس میں ہم نہیں جاتے, لیکن اس سے جو ڈسکنیکٹ ہے وہ اور زیادہ معاملے کو جو ہے وہ خراب کر رہا ہے. اور تیسرا اس کا جو پہلو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو جموں اینڈ کشمیر کا جو معاملہ ہے
اس کے اوپر اس کے کس طرح کے جو ہیں اثرات پڑ رہے ہیں. تو یعنی مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں ان تینوں معاملات کو تو سب سے بڑا سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان جو ہے وہ بیرون ملک ہر طرف سے اس کو کامیابیاں مل رہی ہیں, گھر کے اندر ملک کے اندر یہ بیسک چیزوں کو ڈیل کرنے کا جو ایک اتنی بڑی ناکامی ہے, یہ کیا بتاتی ہے کہ ہماری انبلٹی ہے یا ہماری سیاست اتنی زیادہ جو ہے وہ زیرو سم ہو چکی ہے کہ ہم بگ پکچر کو چھوڑ کر اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے ہر چیز کو جو ہے وہ خراب کرنے کو تیار ہے. واقعی میں کامران صاحب تکلیف دہ صورت ہے. بالکل. اچھا شامی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں, جو ان کے مطالبات ہیں جس میں سے حکومت کہتی ہے کہ 38 میں سے 37 ہم مان چکے ہیں, وہ تمام سیاسی نوعیت کے, وہ تمام سویلین نوعیت کے, وہ بالکل 100% سیاسی معاملات ہیں, سیاسی حکومت ہے. مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری صدر ہیں, جناب نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے آفٹر آل لیڈر ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف سیاستدان ہیں. یہ سیاستدان مل کے اس سیاسی مسئلے کو حل کے لیے کیا کر رہی ہیں اس خطے میں جہاں پر کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ایک اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہاں پہ اس بڑے مسئلے کا جو خالصتاً سیاسی مسئلہ ہے اس کے حل کرنے کے لیے اگر سیاستدان ناکام ہو رہے ہیں, سیاسی نظام ناکام ہو رہا ہے, تو یہ پورے جو اس سیاسی نظام کا اس وقت کا کی جو ایگزسٹنس ہے اس پر سوال نہیں اٹھتے؟ خان صاحب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے اس سے رابطے میں تھے ہمارے جو اوورسیز فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں, اس سے رابطے میں تھے جو ہمارے سابق گورنر ہیں پنجاب کے چودھری محمد سرور صاحب, اور چودھری سرور صاحب کہتے تھے کہ میں تو 24 گھنٹے میں مسئلہ حل کرا سکتا ہوں. اب لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی, اور یہ جو ہمارے اتنے جید سیاستدان ہیں انہوں نے ہر چیز کو نظر انداز کر دیا اور اکھاڑے میں اتر گئے, اور پھر ایسا انتخاب کرانے کا فیصلہ کیا جو مرحلہ وار ہوگا. یعنی ایک مرحلے کا انتخاب جو ہے اسی نے قیامت برپا کر دی ہے, جب دوسرے مرحلے کا نوبت آئے گی اس کا نتیجہ مزید آگ لگائے گا. تو اور دیکھیے آپ بلاول بھٹو زرداری بار بار ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی تجویز پیش کر رہے ہیں. پارٹی جو ہے برسر اقتدار ہے آزاد کشمیر میں, اس کے وہ چیئرمین ہیں, تو ان کو کوئی فیصلہ کن موقف اختیار کرنا چاہیے تھا. اور صدر پاکستان جو ہیں وہ بھی اس پارٹی کے لیڈر ہیں. بھئی آپ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات نہیں مانی جا رہی تو ہم اقتدار چھوڑ دیتے ہیں. اقتدار بھی آپ کے پاس ہے, آزاد کشمیر میں انتظامیہ بھی آپ کی ماتحت ہے, پولیس کی آپ کی ماتحت ہے, اور آزاد کشمیر میں یہ ایک کالعدم ایکشن کمیٹی کا معاملہ بھی چل رہا ہے, اور آپ گفت و شنید شروع بھی نہیں کر سکتے, اور آپ ایک جلسوں میں جذبات کو گرما رہے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے آپ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں, وہ جس کو لگ جائے اور جس کو نہ لگے آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. فاضل صاحب, سب سے بڑے سٹیک ہولڈر تو ہمارے بھائی آزاد کشمیری ہیں جو کہ وہاں پر ہیں, اور اتنی بڑی آبادی ہے, اتنا حساس پورا معاملہ ہے, ایک جمہوری عمل ہو رہا ہے, الیکشن ہو رہا ہے. مان لیا کہ اس بار یہ ڈیوائس کیا گیا کہ 3 فیزز کے اندر ہم الیکشن کر لیں, وہ الیکشن ہو رہا ہے, مگر اسی دوران ایک بڑی وائلنٹ تحریک جو ہے وہ شروع ہو گئی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائزبل بہرحال سپورٹ اس کے ساتھ موجود ہے. الیکشن بھی ہو رہے ہیں, اور پھر اس الیکشن کے دوران جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس پورے ماحول میں یہ الیکشن جو ہے, میں پھر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب اس کا رزلٹ آ جائے گا, آخری فیز 10 دسمبر کو ہو جائے گا, 12 نشستوں کا انتخاب ہو جائے گا جو سب سے زیادہ متنازع معاملہ ہے پورے پاکستان سے, تو کیا یہ ایک سٹیبلٹی جنم دے گا آزاد کشمیر میں؟ پوسٹ الیکشن آزاد کشمیر کیسا آزاد کشمیر ہوگا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ دیکھیے سٹیبلٹی تو تبھی آتی ہے جب آپ کے پاس ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ جی یہ الیکشن کے نتیجے میں کچھ لوگ حکومت میں بیٹھیں گے, کچھ لوگ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اب
اس وقت آپ صورتحال دیکھیں کہ یہ تو ہمیشہ سے رہا کہ جی آزاد کشمیر میں گورنمنٹ عام طور پہ اسی جماعت کی بنتی ہے جس کی وفاق میں ہوتی ہے. یہ ایک ہمارا ایک روایت ہے جو چلتی آ رہی ہے, اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. اب 2021 میں جو الیکشن ہوئے تھے کامران صاحب یہاں پہ آزاد جموں کشمیر میں, اس میں پاکستان تحریک انصاف کیونکہ سینٹر میں بھی رول کر رہی تھی, تو ان کو میرے خیال میں جو ٹوٹل 53 سیٹس ہیں آزاد جموں کشمیر کے لیجسلیٹو اسمبلی میں, اس میں اگر مجھے یاد ہے تو 31 شاید سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھیں. اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے یہی کہا تھا کہ جی دھاندلی کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی ہے. اس وقت سے لے کے آج 2026 آ گیا ہے, اس کے اندر آپ خود نوٹ کریں کہ اسی اسمبلی کے اندر کتنی جوڑ توڑ ہوئی ہے, کتنے فارورڈ بلاک بنے ہیں, کتنے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں, گرائے گئے ہیں, نئے لوگ آئے گئے ہیں. تو اسٹیبلٹی تو ویسے ہی وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی, وہاں کی انسٹیبلٹی ریفلیکٹ کرتی ہے جو وفاق کی انسٹیبلٹی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو وفاق کی اپوزیشن اور گورنمنٹ ہوتی ہے ان کا جو جھگڑا ہوتا ہے ریفلیکٹ کرتا ہے. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے بوائیکاٹ کر دیا, تو اب جو رولنگ کولیشن ہے اس کے اندر ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے. یہ ایک انوکھا سا ایک معاملہ کھڑا ہوا ہے جس کا نارملی کہتے ہیں کہ جی وفاق کا امپیکٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں آئے گا. اس بار الٹا ہو رہا ہے, جس طرح شامی صاحب بات کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر کی جو اختلافات ہیں, جو جھگڑے, اس کا امپیکٹ اب وفاق پہ آئے گا. اب وہ کیسے ڈیل کریں گے, ہو سکتا ہے اقتدار کی خاطر مل کر پھر بیٹھ جائیں, کیونکہ ابھی تو آپس میں جو ہے ان کا جو ایک اتحاد ہے وہ چل رہا ہے, آپس میں انہوں نے جو ہے وہ اقتدار بانٹا ہوا ہے. لیکن ان زخموں کے بعد وہ یا تو بیٹھیں گے تو کس منہ سے بیٹھیں گے, اور اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر کہاں جائیں گے, کیونکہ یہ وفاق میں جو ایک اتحاد ہے یہ بھی اگر ٹوٹتا ہے تو ساری کی سایہ کی جو کایا ہے وہی پلٹ جائے گی. تو عجیب ایک صورتحال میں ہم پھنس گئے ہیں, اور اس کے ذمہ دار مکمل طور پر یہ جماعتیں ہیں. شاہی صاحب, یہ 2024 کے بعد پہلا بڑا الیکشن ہے پاکستان کے اندر, اور جو 2024 کا الیکشن ہوا اس کے جو بھی تمام معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. یہ الیکشن جو سامنے آ رہا ہے یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان دوبارہ دو سیاسی جماعتوں کی طرف واپس جا چکا ہے, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ہمیشہ رہی ہے, اور بیچ میں جو ایک عرصہ آیا جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک امپورٹنٹ سیاسی جماعت کی حیثیت سے سامنے آئی, اور پھر 2024 کا الیکشن ہو یا اس سے پہلے والا الیکشن جس کے ذریعے وہ اقتدار میں آئی تھی. آج کا الیکشن اور یہ آزاد کشمیر کی سیاست جو ہے یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ اس جماعت کا اب کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے, اس کا کوئی وجود اب پاکستان کی سیاست میں نہیں رہا ہے. اگر ہم آزاد کشمیر کو اس کا ایک ریفلیکشن دیکھیں, دو جماعتیں سامنے ہیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی سامنے ہے, اور پاکستان تحریک انصاف, اب کیا یہ ختم ہو گئی ہے یہ سیاسی جماعت؟ خان صاحب آپ دیکھیے, یعنی یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو آپس میں گتھم گتھا ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو جمہوریت کے اور آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں, ان کو یہ خیال نہیں گزرا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی رجسٹریشن یا منسوخ کر دی گئی. ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس کو پھر سپریم کورٹ نے ختم کر دیا کہ اب یہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اس کو حق حاصل نہیں ہوا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے. اور پی ٹی آئی جو ہے, اب پی ٹی آئی کے حقوق کہاں گئے, پی ٹی آئی کی پریزنس کہاں گئی. جو پی ٹی آئی کی ناراضگی ہے وہ بھی کالعدم کشمیر کمیٹی اس کے ساتھ وہ مل رہی ہے. اچھا اب دیکھیے, آپ تو آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت ان الیکشنز کے بعد نہیں چل سکے گی. اس کا اخلاقی چہرہ یعنی متاثر ہو جائے گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اتنی کالک مل دی ہے اس وفاقی حکومت پر, وہ کس منہ سے بیٹھی رہے گی. تو اب بات یہ ہے مگر شامی صاحب معاف کیجئے گا مخل ہو رہا ہوں, بار بار فارم 47 کا ذکر کر رہے ہیں, وہ ایسا اظہار کر رہے ہیں جیسے فارم 47 کا وجود سندھ میں تو تھا ہی نہیں, کراچی میں تو تھا ہی نہیں, اور یہ جتنی نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی ہیں یہ سب کراچی جو ہے وہ قربان ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی پہ, وہاں پہ فارم 47 تھا ہی نہیں, یعنی کہ فارم 47 کا کرشمہ صرف پنجاب تک محدود تھا. اب وہ تو کہہ رہے ہیں میں مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کی دھمکی دے رہے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں وہ بن چکے ہیں, وہ پورے سسٹم کو داؤ پہ لگا رہے ہیں.
اگر مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ اس صورتحال پہ غور کرے، میں تو ان کو گزارش کر رہا ہوں وہ الیکشن سے دستبردار ہو جائے، چھوڑ دیں الیکشن، یہ آزاد کشمیر آج دے دیں ان کو حکومت، اپنا شوق پورا کر لیں، وگرنہ پھر وفاق میں بھی تیار ہو جائیں ایک بحران کے لیے۔ جی تو فہد صاحب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ شامی صاحب نے رکھا ہے سامنے کہ ٹھیک ہے ابھی الیکشن ہو جائیں گے، لیکن اس الیکشن نے جو ماحول جنم دیا ہے، جو ہم نے حالات دیکھے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا کیفیت نظر آئی ہے سیاسی طور پہ، اس کے بعد جو نظام ہے، جو پارلیمنٹ ہے جس میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میک اور بریک پروپوزیشن ہے اس کی اس گورنمنٹ کی سروائیول کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر کو بھی نہیں مانتے، ہم چیف منسٹر کو بھی نہیں مانتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب دھاندلی کی پیداوار ہے، اور اس پہ اور پتہ نہیں کتنے سنگین الزامات نواز شریف صاحب کے حوالے سے لگ گئے ہیں، براہ راست بات ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب براہ راست بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو فیوچر ہے آف دی پریزنٹ سسٹم، یہ کس لیول پر ہے، اور یہ کتنا آپ کو فریجائل نظر آ رہا ہے پوسٹ آزاد کشمیر الیکشن؟ دیکھیے کامران صاحب، الیکشنز میں یہ نہ پہلی بار ہے نہ آخری بار ہے کہ اس طرح کی تلخی ہمیں سننے کو مل رہی ہے اور آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ بڑی ایک افسوسناک بات ہے، لیکن یہ ہمارا ایک طریقے سے ایک کلچر بن چکا ہے۔ جو وفاق میں جس طریقے سے یہ رولنگ کولیشن بنی ہوئی ہے، وہ میرے خیال میں آزاد کشمیر کی تلخیوں پر یا آزاد کشمیر کے الیکشن پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کی بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں۔ تو یہ بات تو ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے جو کچھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، سننے کو مل رہا ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں، اس کا ایک امپیکٹ تو ہوگا، لیکن جو وفاق میں جو ایک سسٹم اس ٹائم رائج ہے، اس کا ہمارے پاس ابھی تک کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے۔ یہ ایک ریاستی نظام ہے جو ایک طریقے سے مجبوری بن چکی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے اس سسٹم سے باہر رکھا ہوا ہے۔ تو نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی چوائس ہے اور نہ ہی پی ایم ایل این کے پاس کوئی چوائس ہے۔ ہاں، کوئی اتنی بڑی اسٹریٹیجک تبدیلی آئے کہ پورا کا پورا نظام کی جو کیلکولیشن ہے وہی تبدیل ہو جائے تو پھر تو کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی نہیں ہوگا۔ لیکن شامی صاحب، یہ چوائس تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا کہ وہ کون سا آپشن ایکسرسائز کریں۔ یہ فیصلہ تو کہیں اور ہوتا ہے۔ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے جو کہ ابھی ہم آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، جو پوری صورتحال دیکھ رہے ہیں، کارکردگی دیکھیے، پورے نظام کی بات دیکھیے، اور پھر ایک دوسرے کے حوالے سے الیکشن کو ہی ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب تو کہتے ہیں وہ الیکشن ہی بیکار ہوا جو 2024 کا ہوا۔ تو یہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مستقبل کا جو ریاستی جو نظام ہے، جو ہمارا فی الحال جو بھی نظام ہے، جمہوری نظام ہے، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی اب تو 3 سال وغیرہ بھی پورے ہو گئے، یہ اسی قسم کی کوئی مدت ہوتی ہے۔ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جو فہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے، اسی نظام کو برقرار رکھنا ہی صرف آپشن ہے؟ کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ خان صاحب، ایک تو یہ الیکشن جو ہے نا، یہ آزاد کشمیر میں کوئی مؤثر حکومت قائم نہیں کر سکیں گے، اور اس سے ہماری الجھنوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جہاں تک وفاق کا تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ فیصلے جو ہیں کہیں اور ہوتے ہیں، تو وہ فیصلہ ساز کہاں ہیں؟ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کیوں معاملات کو انتہا تک پہنچنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ پھر اختیار میں نہیں رہے گا۔ اگر آپ ایک اخلاقی اپنی پوزیشن جو ہے اس کو مجروح کر لیں گے اور اتنی کالک مل لیں گے ایک دوسرے کے چہرے پر، تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ ہم نظام جو ہے اس کی حفاظت کریں گے؟ آپ تو اسے کھوکھلا کر دیں گے۔ اور اگرچہ اب یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ان کا مفاد جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، نئے انتخابات فوری طور پر افورڈ نہیں کر سکتی۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش ہے محترم مجیب الرحمان شامی صاحب۔ جناب فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ پاکستان، عام پاکستانی خاص طور پہ اس پورے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے ماحول میں جس انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا سیاسی طور پہ نظر آ رہے ہیں یا ایک بدترین کشمکش کا شکار نظر آتے ہیں، ایک بار پھر کنسرن ہے لوگوں میں، عام پاکستانیوں میں، کہ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پھر اس زمانے میں پہنچ گئی ہے، پھر اس تاریخی
اپنی کشمکش میں اور اپنی جستجو میں اقتدار کی اسی انداز کی جنگ لڑنے جا رہی ہے جو کہ ہم تاریخ میں دیکھتے آئے ہیں اور جو کسی صورت میں بھی ہم یاد شاید نہیں رکھنا چاہیں گے، مگر یہ تلخ حقیقت ہمیں یاد رکھنی ہوگی۔ زرداری صاحب پہلے آپ اپنی کرپشن کا تو قوم کو حساب دیں۔ میرا وعدہ ہے کہ ایک ایک پائی ان کی لوٹی ہوئی آپ کی دولت واپس لاؤں گا۔ آپ نے تو پاکستان کی جڑیں کاٹی ہیں اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ جس کے اپنے سر سے پاؤں تک خود کرپشن میں ڈوبا ہو اور وہ کہے کہ میں کرپشن کا حساب لینے آئے تو پھر قیامت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آپ سے صلح نہیں ہو سکتی، آپ سے جنگ ہی رہے گی، آپ تیار ہو جائیں ایک لمبے مقابلے کی۔ جو آتا ہے سوئس اکاؤنٹس کے اندر اپنے پیسے لے کے چلا جاتا ہے، جو آتا ہے پاکستان کو لوٹتا ہے، انشاءاللہ یہ کرپٹ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ کو سوائے اپنی تجوریاں بھرنے کے اور کچھ نہیں آتا۔ مک گیا تیرا شو نواز، گو نواز، گو نواز۔ زرداری صاحب آپ نے بڑی چلاکی کے ساتھ نواز شریف کو دھوکہ دیا ہے اور یہ قوم آپ کی چلاکی کو اور دھوکے کو جان چکی ہے کہ مشرف کے لگائے ہوئے جج ہیں اور زرداری نے ان کو گلے لگا لیا ہے۔ آج مشرف کی روح زرداری میں گھس گئی ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے شہباز شریف آپ کا کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی روٹی لوٹ رہے ہیں، میں ان سے سب سے نکالوں گا، ان کے پیٹ سے نکالوں گا۔ آپ ضیاء الحق کی پیداش ہیں، آپ نے ضیاء الحق کی سیاست کی ہے، آپ ضیاء الحق کے شاگرد ہیں۔ یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست کی تلخ حقیقت ہے جسے عام پاکستانی عام طریقے سے بھول نہیں سکتا۔ جتنا بھی یہ قیادت چاہے کہ پاکستان یا پاکستانی اس حقیقت کو بھول جائے جو ابھی ہم نے آپ کو سنائی، یہ آسان کام نہیں ہوگا۔